تندرست ہو سو خوشباش ہو سو اپنے خوبصورت انداز کے نال اپنی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہو سو میں تھوڑا دوست محمد علی فیض تسی ویکھدے پے اپنا چینل پنجابی وسے وچ نئی براڈ لے کے میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں اللہ دے بابرکت نام تو آغاز کریے جہے قبضہ قدرت تھوڑی میری جان ہے جڑا پتھر چ پے کیڑے نوں رزق دیندا پھر کدی بھی کسی نوں بھکھا نہیں سون دیندا 70 ماواں جتنا پیار کردا ہمیشہ انسان دا بھلا چاہتا تے ہمیشہ انسان دے نال آندا جناب جس طریقے کو دوست آ کے مجھے دستا ہے کہ آواز کس طریقے دی آ رہی تھی آپ اسی اپنی گفتگو دا سلسلہ اگے لے کے چلاں گے تے جتنے کے بعد مینوں ویکھدے نے سنتے نے امید ہے کہ سارے خیر و عافیت نال حسن تندرست حسن خوشباش حسن اپنے خوبصورت انداز دے نال اپنی زندگی بسر کر رہے حسن اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم میری یوٹیوب فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے دن 2 گنا رات 4 گنا ترقی دے کدی کوئی غم دا سایہ نہ آوے اور سدا سلامت رہے سب سے پہلے حاجی صاحب تشریف فرما نے آخر بن السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے صبح بخیر آواز بالکل ٹھیک آ رہی جی الحمدللہ جی میں بالکل خیر و عافیت نال اللہ کریم دی لکھ لکھ واری کریمی ہے جسے مالک نے سانو تندرستی دے نال نوازیا ہوا ہے جناب دوسرے نمبر تے عمان دی سرزمین تو تشریف فرما ہوئے نے بھائی شوکت علی بٹی صاحب آخر بن السلام علیکم صبح بخیر بھائی جان کیا حال چال ہے الحمدللہ جی میں شوکت بٹی صاحب خیریت نال اور تھوڑی خیریت خدا من تعالیٰ کو نیک مطلوب ہے اللہ کریم تھانوں سلامت رکھے کہ دن 2 گنا تے رات 4 گنا ترقی عطا فرمائے آواز یقیناً ٹھیک آ رہی ہے اللہ دے بابرکت نام تو آغاز کر دیتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا اور ایک گنا میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا 100 گنا میرا مالک ویکھے پردے پاون والا اسی جناب ٹاپک کی گل بات کریں گے ٹاپک کے حوالے کے نال جناب سب تو پہلے تے سانو پورے پاکستان نو اور پورے امہ مسلمانوں جناب میں مبارکباد پیش کرنا مبارکباد اس گل دی کہ جناب سعودی عربیہ نے آخرکار پاکستان دی پاور نو تسلیم کر کے جناب عرب دی جڑا دفاعی نظام ہے وہ پاکستان نو سونپ دیتا اس تے جناب میں سارے نو مبارکباد پیش کرنا اے نہیں کہ اتھے شہباز شریف صاحب پہنچے نے تے انہاں نو ویکھ کے تے جناب کیتا گیا اے ویکھ کے نہیں کیتا گیا اے ویکھ کے کیتا گیا کہ جڑا پاکستان جڑی بہادر قوماں نے نا انہاں نو ہر جگہ دے انہاں دا خیر مقدم ہوندا ہے بہادر قوماں نو سلوٹ کیتے جاندے نے افواج پاکستان نو اعزاز حاصل ہویا اللہ کریم سانو تے پوری دنیا دے مسلم امہ نو اللہ کریم اپنی حفاظت وچ رکھے کیونکہ غیر مسلم جڑے نے وہ ایک پیج تے آ چکے نے اور مسلمان جڑے نے وہ غالباً شیعہ سنی دیوبند وابی انہاں چیزاں چ الجھے ہوئے نے شکر ہے کوئی تو اچھا کیا پاکستان نے بالکل درست کہا آپ نے جی بالکل جی پاکستان نو اعزاز حاصل ہویا ہے کہ عرب دی جڑی دفاعی نظام ہے وہ پاکستان دے تھیا اس تے اسی بڑے خوش ہیں بڑے راضی ہیں لیکن میں یہ گل سوچن والی ہے کہ جڑے خیر مقدم ہوندے نے بہادر قوماں دے ہوندے نے اور پچھلے دنوں دے وچ مولانا صاحب حضرت بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ گل کرتے سی کہ جناب تسی قوم دے ہیرو بن جاؤ گے اگر بہادری دا تسی دامن نہیں چھڈو گے تے بہادر قوماں دے جناب استقبال کیتے جاندے نے پہلی دفعہ اس طریقے استقبال کیتا گیا شہباز شریف صاحب دا جس طریقے کے ڈونلڈ ٹرمپ دا کیتا گیا لیکن ساڈی یہ کوئی براڈ سیاسی نہیں ہوندی اس تے گلاں باتاں ہوندیاں نے رسماں دیاں رواجاں دیاں ڈٹھیاں ڈٹھے خواباں دیاں کوئی پیار دیاں کوئی پریتاں دیاں کوئی ہڈ بیتیاں کوئی جگ بیتیاں کوئی تیریاں گلاں کوئی میریاں گلاں اور گلاں دی تو من منہ کڈ تے میں تینوں گھروں کڈاواں سارے دوستوں کو گزارش ہے براڈ لائک کر دینا صبح دا وقت ہے اور یقیناً تسی اپنے کماں تے بھی مصروف لوگ ہونے نے صاف ظاہر ہے اور جڑے میرے ورگے ویلے لوگ نے انہاں واسطے براڈ جناب حاضر ہے جڑے لوگ ڈرائیونگ کے دوران اگر براڈ ویکھ رہے ہوں تو انہوں نے گزارش ہے ڈرائیونگ کے دوران بالکل براڈ نہ ویکھو کیونکہ براڈ جڑی ہے ضروری نہیں ہے جڑی تھوڑی جاناں نے تھوڑی قیمتی جاناں نے وہ جناب ضروری نے براڈاں تو پھر بھی آ سکدیاں نے اپنے کام چھڈ کے تسی براڈ تے نہیں آنا اپنا فری ٹائم جڑا وہ تسی براڈ نو دے دینا جناب اج دا ساڈا ٹاپک بھی ہے ایک سوال بھی ہے اور سوال ساڈا اج دا یہ ہے کہ وہ کیڑا ایسا پھل ہے جڑا کچا ہوئے تے مادی ہوندا ہے پک جاوے تے نر ہو جاندا ہے مطلب کچا ہوئے تاں فیمیل ہوندا ہے پک جاوے تے میل بن جاندا ہے وہ کیڑا ایسا پھل ہے یہ جناب ساڈا اج دا ٹاپک اج دا ساڈا سوال ہے اس تے ضرور تسی گل کرنا غزہ تباہ ہو گیا تب جا کے جاگے ہیں سب غزہ تباہ ہو گیا نہیں تو غزہ تباہ ہو رہا ہے اگے مزید 1 سال دے اندر اگر اسرائیل اسی طریقے دے نال سرگرم رہا
ایک سال دے اندر اندر انہیں مغزہ تے مکمل کنٹرول سنبھال لینا ہے، اور سانو اللہ کریم مسلمانوں نو غیرت ایمانی پیدا کرے، انہاں دے اندر جذبے آون۔ مسجد اقصی فلسطین سے ایک بار طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، جناب انبیاء دی سرزمین ہے، اور اللہ کریم اس کو اپنی حفاظت سے رکھے۔ ایسا ہی کچھ حال ہوتا ہے۔ جی جی ہاں جی، ایسا ہی حال ہے۔ ایسا کہڑا حال ہے جڑا کہ کچا ہوئے تے مادی ہے، پک جاوے تو نر ہو جاتا ہے، مطلب کچا ہوئے تو فیمیل، اگر پک جاوے تو میل، ایسا کہڑا پھل ہے جناب؟ ضرور کامنٹ کر کے اپنے سوال کا جواب دینا۔ ساری براڈ سیاسی براڈ نہیں ہوندی، یہ ساری براڈ ایک ثقافتی براڈ ہوندی، اس تے گلاں باتاں ہوندیاں نے، شہر و شاعری ہوندی، اور اس تو علاوہ جی لاجک کی یہ آخر پہ نے جناب حاجی صاحب آخر پہ عام دا لاجک کی ہے جناب، جب کوئی لاجک دا گل کر سو تو پھر پتہ چل سی کہ بچپن کس طریقے یہ ہوندا وے اپنا فیمیل ہوندا ہے۔ جناب رات دی براڈ تے ویسے سانو یاد کردے رہے محترم المقام عزت مآب بھائی محمد ثقلین صاحب تشریف فرما ہوئے نے سیالکوٹ کی سرزمین تو۔ آخر پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ بھائی محمد ثقلین سیالکوٹی صاحب، تسی ساری براڈ تے آ کے ساڈا مان بتایا۔ براڈ لائک کر دینا، جتنے کہ براڈ تے نویں آئے ہو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا، جڑے پرانے ہو لائک کر دینا، اور اس کے علاوہ اپنا چینل خیال ٹی وی انہوں ضرور وزٹ کر لینا۔ جناب آج بڑی خوشی ہوئی جدو خبراں ویکھیاں نے کہ پاکستان نو عرب دی جڑی ہے دفاعی نظام سونپ دیتا گیا ہے، تو جناب بڑا دل راضی ہویا کہ پاکستان جڑا ہے یہ بھی چلو کم از کم اتنے جوگا تو ہو گیا۔ سپر پاور ہے پاکستان، اور پاکستان جڑا ہے اللہ کریم اللہ اور اللہ دے حبیب دے نام تے بنے ہویا ہے، اور یہ واحد ملک ہے جنہوں چوراں ڈاکواں لٹیریاں دہشت گرداں سارے نے لٹیا ہے، لیکن پاکستان پھر بھی آباد رہے۔ حالات تو بھائی 30 لاکھ جان ایسے لی ہے کہ 3 سالوں میں پاکستان ملک چھوڑ کے چلے گئے، پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ حالات بالکل اسی طریقے نے جی، حالات اس طریقے نہیں سدھردے ہوندے۔ میں کل بڑی سونی تے سنت کی گل کر رہا، تو اس گل پہ ضرور غور کرنا۔ جتنیاں بھی قوماں زوال پذیر ہوئیاں نے، کی خیال ہے نماز چھڈن دی وجہ تو ہو گئیاں، یا روزہ نہ رکھن دی وجہ تو ہوئیاں نے، یا زکوٰۃ نہ دیون دی وجہ تو ہوئیاں نے، یا حج نہ کرن دی وجہ تو ہوئیاں نے؟ کوئی ایک بھی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو، ایسا تمہیں کوئی واقعہ نہیں ملے گا جہدے وچ یہ تحریر ہوئے کہ نماز نہ پڑھن دی وجہ تو فلاں قوم غرق ہو گئی، یا روزہ نہ رکھن دی وجہ تو فلاں قوم غرق ہو گئی۔ ایسا کوئی بھی تھانوں نہیں ملنا جناب، کوئی بھی تاریخ دے پنے ہوتے ایسے جملے لکھے نہیں ملنے۔ جدوں بھی کوئی قوم زوال پذیر ہوئی ہے نا، عدل نہ ہون دی وجہ تو ہوئی ہے، گھٹ بولن دی وجہ تو ہوئی ہے، مندہ بولن دی وجہ تو ہوئی ہے، بے راہ روی دی وجہ تو ہوئی ہے، یعنی کہ حقوق العباد کو پامال کرن دی وجہ تو قوماں تباہ ہوئیاں نے، نہ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ چھڈن دی وجہ تو ہوئیاں نے۔ یہ جڑے معاملات نے یہ حقوق اللہ نے، حقوق اللہ پاک خود معاف کرن والا بڑا رحیم ہے، کریم ہے، بڑا وہ شفیق ہے، لیکن حقوق العباد یہ پامالی کرن والے جڑے لوگ نے انہوں نے سزا ضرور ملدی۔ بالکل درست کہا آپ نے، بالکل جی، بہت شکریہ۔ پاکستان کو بہت سے لوگ کھانے والے ہیں، لیکن یہ اپنے پاؤں پر ہی کھڑا ہے اللہ کی رحمت سے۔ بالکل جی، پاکستان اپنے پیراں تے ہی کھڑے رہنا ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دے نام تے پاکستان بنیا۔ اللہ کریم انہوں جناب بری نظروں تو محفوظ رکھے۔ لیکن سانو اج بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، بڑا پراؤڈ لگ رہا ہے کہ ساڈا پاکستان بھی چلو اتنے جوگا ہو گیا۔ ہندوستان دے دند کھٹے کرن تو بعد پوری دنیا دی نظر وچ پاکستان آیا کہ پاکستان دے نال جڑا پنگا لوے گا اون دے دند کھٹے ہونے ہی ہونے۔ بہرحال بڑی گل ہے جناب، بڑی سونی تے سنکھی گل ہے جڑی کہ 75 سالاں چ نہ ہو سکی۔ تو پہلے دفعی نظام جڑا عرب دا ہا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کول آ، مطلب امریکہ کول ہا جی۔ پچھلے دنوں دے وچ قطر نے تے انہاں نے اپنا دبئی نے جڑے انہوں نے گفٹ پیش کیتے ہیں، اگر اوہ گفٹ مجاہدین نوں دتے گئے ہوندے تے جناب اج غزہ دی حالت نہ ہوندی جی۔ او قلت نال، بخ دی قلت نال جناب وہ مرتے رہ گئے۔ لیکن یہ جڑے سارے ہاں نظرانے یا ساریاں اے محبتاں ہاں اے جناب انگریز تے نشاور کیتیاں گئیاں کہ لے انگریز اے نشاور کیتیاں جاندیاں گولیاں بڑا اور پاکستان۔ لیکن ہن بھی وہ آخدے نے صبح دا بھلیا شام نو اگر گھر آ جاوے تو بھلیا نہیں آخدے،
اگر یہ ہون بھی ہو چکا ہے تو میں سمجھنا بڑی گل. ہر بندہ اپنے گھر کا لیڈر ہے اور لیڈر لیڈ صحیح نہ کر رہے ہوئے وہاں پھیلا رہے ہوئے اپنی قوم کے اندر کہ جناب وہ گھر نہیں بچتا تو پورے ملک کو بچانا تو پھر بڑا اوکھا کام ہے کہ ہر بندہ اپنے ملک کا لیڈر ہے. ایک گل اور بھی کرتا چلنا یہ میرے ذمہ دے چاہ گئی میں تھوڑے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی تے احسان کر دے ہو تو پھر وہ شر تو بھی محفوظ رہنا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے نال پھر جناب شریر بھی بنے کیونکہ وہ تھوڑے نال جیلس ہو چکا ہوں اور اپنی قوم اپنی برادری اپنے گھر بار والے کی نظر وچ بڑا آدمی بننے واسطے دوسرے کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حالانکہ اج نہیں ہوتا لتاں پھڑن نال بندے نوں عروج نہیں ملتا بازو پکڑن نال ملتا. لوگ اگر کوئی عروج کی طرف جا رہے ہیں تو دوسرا دی لت پکڑ کے بیٹھا ہے انہوں بھی نہیں جاون دے رہا تو خود تو انہیں پھر کی بھی پہنچنا ہے. اسرائیل پروڈکٹ سب سے زیادہ عرب ممالک میں استعمال ہوتی ہے. بہرحال جتھے بھی استعمال ہوتی ہے یہ تو نہیں کیتا جا سکتا کہ پروڈکٹ تو بند نہیں ہو سکتی ہر جگہ تے استعمال ہوتی لیکن دشمن نوں پتہ ہوئے بھی اگر بس یہ طرف توجہ یا نظر کی تو ساری اکھاں سلامت رہنیاں تے پھر قوماں جڑیاں نے وہ اگے رل کے نکلدیاں نے. لیکن سانوں ایک مافیا نے الجھا دیتا شیعہ سنی دیوبند سانوں کافر دے فتوے لا کے ایک دوسرے کو متنفر کیتا گیا ورنہ پاکستان صاحب قرآن ہو کے جناب نہیں کچھ ہو سکے وہ بے ایمان ہو کے سارا کچھ کر رہے ہیں. بہرکیف یہ ساڈا جناب سوال امب آخر پیان بھی امب ہے جناب تھوڑے سوال کا جواب بھی جڑا بچپن دے وچ فیمیل ہوندا ہے کچا ہوئے تو فیمیل ہوندا جے پک جاوے تو جناب وہ میل بن جاتا ہے. یہ آخر پیان جناب حاجی صاحب نے یہ جواب دیتا ہے. ہو سکتا ہے اسی طریقے امب ہی ہوئے کیونکہ انہوں جدو پھل لگتا ہے انہوں امبی آخر نے بعد چ امب ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل جی یہ امب ہی ہے. اللہ پاک تم سلامت رکھے. اچھا جناب دوسرے نمبر پہ میں گل بات کرنا چلا اپنا کیویں آخر نے نا کہ دکھ کدو بھی گما شما کے بندہ اپنے اتنے لے کے آ جاتا ہے اپنا رونا پیٹنا ہر بندہ پٹدا رہتا ہے. میرا رونا پیٹنا چینل کے حوالے نال یہ ہے کہ عرصہ 6 سال ایک عمر کا ایک ٹوٹا ایک حصہ ہے اور اتنی دیر اس سے میں برت کر رہا 6 سال تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی افسوس لگ رہا ہے اور اس گل کا بھی افسوس لگ رہا ہے کہ اتنے آ کے کوئی فحاشی کوئی اریانی کوئی نفرت انگیز مواد اسی جناب نہیں اتنے شائع کیتا وہ باوجود جناب چینل جڑا ساڈا بوسٹ نہیں کر سکتا افواہ نہیں پھیلائیاں جھوٹیاں آ کے چینل بوسٹ نہیں کر سکے. خیال ٹی وی یوٹیوب چینل جڑا ہے وہ مونیٹائز تو ہو گیا اس سے بھی اسی طریقے لائف بیٹھ کے واچ ٹائم اسی پورا کیتا مونیٹائز کرنے تے کامیاب ہو گئے لیکن ویوز نہ آنے کی وجہ تو وہ بھی اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکیا. کی کرنا چاہیے تو کی نہیں کرنا چاہیے یہ میری گل سمجھ تو باہر ہے. علم کول تے عقل کول کوئی بھی نہیں ہوتا کوئی چیز نکمی نہیں. ہر زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں کوئی شاید نکمی نہیں ہے نہ ہی کسی نے نکما سمجھا جائے. ہر کوئی اللہ کی حکمت ہے ہر کسی کے کول. اور موسم بھی انگڑائیاں لے رہے ہیں موسم چینج ہوتے پے یہ نزلہ زکام کھانسی بخار ایک عام جی چیزاں بن جانیاں نے اس موسم میں. سانوں چاہیے جدوں بھی کوئی سردیاں آنیاں ہون تو لوگ پہلے ہی تیاریاں کرن لگ پاندے نے. کوئی بستر بناون شروع کر دیندا کوئی اپنی چارپائیاں ٹھیک کرا کوئی لپائی شروع کر دیندا جنہاں دے مکان دی چھتاں کچیاں ہون او لپائی نوں لگ پاندے نے. اسی طریقے موسم کی تبدیلی کی وجہ تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھا جائے. اصل میں پاکستان میں آپ بس جھوٹ کامیاب ہوتا ہے بس جھوٹ بولتے جاؤ. نہیں یہ تو جھوٹ اس طریقے پروموٹ ہو گیا نا جس طریقے تسی میسج بھیجا ہے صاحب جھوٹ سچ نو آنچ نہیں ہے کیونکہ آج سچ بولنا تلوار ہے تو چلنا ہو گیا ہے. بے شک تلوار سے چلنا ہو گیا لیکن سچ نو خوہ بھی سٹ دے ہو گے نا انہیں اپنا رنگ بھی کھانا ہے. سچ نے جھوٹ نال سچ کا جھوٹ کا کوئی موازنہ نہیں ہے. سچ سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ ہے. جی تسی سچ کا دامن نہیں چھڈنا یہ سمجھنا سمجھ لینا کہ جناب سچ بولاں گے تو اسی کسی مصیبت میں پھس جاواں گے. سچ بولن لگا تھوڑے تے جڑی مصیبت آئے گی وہ بڑی چھوٹی مصیبت ہے جڑی کہ جھوٹ دے مقابلے وچ بعد جڑی مصیبت آنی ہوندی اون دے نال وہ چھوٹی مصیبت.
ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ اور بڑی گھنی ہوتی نہ مکن والی ہوتی. کیا قاری صاحب ایسا ہی ہے، سب سے جھوٹ بولنے والے جو ہیں نا وہ پاکستانی ہیں. کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا. بھائی جڑا جھوٹ نال کام چل رہا ہے تو سچ بولو گے تو کتنا تیز چلے گا، یہ بھی تو سوچو نا. بس پاکستانی قوم کا بتایا ہے کہ یہ قوم جھوٹ پہ خوش رہتی ہے. جی جھوٹ سے خوش جڑے ہونے والے نہ تو بعد نقصان بڑا ہوتا ہے. سچ کا نقصان پہلے ہوتا ہے، سچ بولنے والے کا تھوڑا گھنا جڑا بھی ہونا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے کا بعد نقصان ہونا ہوتا ہے اور وہ انلمیٹڈ ہوتا ہے، لمبا نقصان ہوتا ہے. سچ کا نقصان تھوڑا، یعنی کہ دفاعی نظام ہے. سچ دفاع اگر چاہتے پے ہو تو سچ نو پروموٹ کرو جناب. جھوٹ نو کافی لوگوں نے پروموٹ کر لیا، ملین انہوں کے فالوور نے، اور سچ دے کیوں فالوور نہیں نے. اگر اسی بھی اسے ڈگر تے چل پے اسی بھی اسے لسٹ چ گنے جاواں گے. جھوٹھی گل نہیں کرنی جی. جھوٹ بول کے نا، جھوٹ بول کے داد وصول کرنا یہ کوئی ایڈا فنکاری نہیں. فنکاری تو یہ ہے نا بھی سچ بول کے بندہ داد وصول کرے. بھائی جان جب ہم پاکستان آتے ہیں تو جب وہاں دیکھتے ہیں نا تو ہم تو حیران ہی رہ جاتے ہیں. بالکل درست کہا آپ نے. بالکل جی پاکستان ایک حیرانی والی جگہ ضرور ہے، لیکن نظام نو خراب کنے کیتا ہے؟ نظام نو خراب نہ ہی کیتا جڑے کہندے نے کہ جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا. چلتا ہے جناب، سارا کچھ چلتا ہے. میں نا جھوٹ دے نال کوئی کام نہیں چلتا تسی آ دو، کیونکہ جھوٹ دے وچ اللہ نے وہ لعنت رکھی ہے. ہاں جی، وہ لعنت رکھی ہے کہ وہ جھوٹ جی تھوڑی گھر دے وچ پئی ہوئی مڈی ہے یا جڑے تھوڑے معاملات نے انہوں خراب کر دیندا جی. اس واسطے جھوٹ نو کسی پروموٹ نہ کرو کہ جھوٹ تو بغیر سارا کام نہیں چلے گا. اب جہاں کام جھوٹ نہ چل رہا 2 نمبر کام بھی ہوگے نا، وہ گل اگر 1 نمبر نہیں ہوئے گی تو کام نہیں چلے گا. یہ تو کیا جا سکتا ہے. سچ بولنا ہوئے تو سچ تو بولیا جا سکتا ہے. حق تے لفظ نو حق ہی لکھیا جا سکتا ہے. جب ہم کسی سے بولتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے یہاں ایسے ہی چلے گا. یہ تو وہ اپنے دل میں تسلیاں دے رہے ہوں گے نا. پاکستان بظاہر ایک بہت اچھا ملک ہے. پاکستان دے اندر چند اگر کوئی اس طریقے دیا بھیڈاں ہے نے، انہوں دی جڑی انہوں دے فالوور نے، انہوں دے جڑے ورکر نے، انہوں دی تعداد زیادہ ہو گئے. اس واسطے جناب جڑا جھوٹ ہے نا، جھوٹیاں دی لسٹ وچ کھڑے ہون تو بہتر ہے، جھوٹیاں دے رش وچ کھڑے ہون تو بہتر ہے کہ سچ اکیلے ہو کے کھڑے ہو جو. چلو کم از کم کچھ لوگوں دے تسی رول ماڈل بانی جاؤ گے نا، کچھ لوگوں دے امام بانی جاؤ گے. ہاں جی، سچ کا پھر سچ ہے نا، سچ نو آج کوئی نہیں. سچ کی تربیت دیندے رہو. جھوٹ جڑا نا، یہ جھوٹ کا منہ پہلے دن تو ہی اسی طریقے ہے کہ نہیں. جھوٹ جڑا نا، جھوٹ اچھی چیز نہیں. باقی اللہ کریم تھوڑے ایمان کا بھلا کرے. پاکستان دے تے تمہیں پراؤڈ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ضرور کامنٹ کر کے ضرور دسنا. پاکستان عرب دا جناب دفاعی نظام سنبھالیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تمہیں کتنی خوشی ہوئی ضرور دس دینا کہ ہو سکتا ہے کہ حالیہ دور آمن والے وقت دے وچ سعودی عربیہ دے ویزے جڑے نے وہ اتنا کہہ دیتا جاوے کہ صرف ٹکٹ کراؤ اور حاج تے آؤ. کی آخر سعودی عرب نے اگر پاکستان آرمی کو کمان دیا ہے تو دونوں ملکوں کو اپنا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا. جی مفاد تو بغیر تمام ہی بچہ پیدا نہیں کرتی. جی مفاد تو بغیر تو ماں بھی بچہ پیدا نہیں کرتی. دنیا دے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان میں لالچی تو پیدا کیتا ہے. اگر لالچی پیدا کیتا تو پھر کوئی نہ کوئی تو لالچ ہونا ہے نا. لالچ نہ چھڈو، فائدہ وچ کتنا ہے یہ دل غور کرو. ہر چیز دے وچ 2 چیزاں ہوندیاں نے، ایک منفی ایک مثبت. حتیٰ کہ بجلی دی جڑی تاراں نے نا، 2 تاراں نے، انہاں وچ ایک مخالف ہے جنہوں آتے ہیں ٹھنڈی تے گرم. ٹھنڈی گرم چیز ایک دوسرے کی مخالف ہوتی، لیکن یہ جب رلتے ہیں نا ادو ہی لائٹاں آن ہو سکتی ہیں. اگر دونوں گرم ہو گئے یا دونوں ٹھنڈیاں رلا دیتی جاؤں تو میں سمجھنا کہ لائٹ ہی نہ بڑھے. اسی طریقے اگر دونوں کے درمیان لالچ نہ ہویا تو پہیا رک جائے، پہیا پھر چلتا نہیں. لالچ ہوتا ہے جی، لالچ
ہر چیز چاہتا ہے۔ میں تو سمجھنا کہ یہ اچھا ہوا ہے۔ آپ تو مسجد کے امام ہو تو بڑے مزے سے جھوٹ بول دے گا، عالم ہوگا تو جھوٹ بے لگا سارے جہان کو سچ سبق دے رہے ہوتے ہیں اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل جی، یہ جے امام جڑے نے کثرت نال پائے جاندے نے، خود وہ کام کرنا نہیں دوسرے نو دے، بالکل انج نہیں ہونا چاہیے۔ جس بندے دا قول تے فعل ایک ہے نا، انہوں اللہ دا ولی آکھیا گیا ہے۔ اللہ دے ولی دا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد دا امام ہوئے، ولایت دا تعلق عبادت نال نہیں ہے، ورنہ ہر مسجد دا مولوی تو اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ یہ دا تعلق یکسانیت نال ہے، قول تے فعل نو یکجا کرن نال ہے۔ اگر تھوڑا قول تے فعل ایک جگہ تے یکجا ہو گئے تو تسی اللہ دے ولی بن گئے ہو، اللہ دے دوست بن گئے ہو۔ عبادت نال ولایت دا تعلق کوئی نہیں۔ باقی مولوی حضرات جڑے نے انہوں نے کسی زمانے دے وچ نا منیا جاندہ کہ یہ جناب سردار نے انہاں کاماں دے وچ بھی آکھ دیا، بعد دے وچ انہاں دے کام ویکھن تو انہاں نوں کمی والے مرتبہ دے دتا گیا۔ اس واسطے جو جھوٹ ہے، ایک تو مسجد ہے تو مسجد دے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولنا میں سمجھنا ہے اور زیادہ جناب اللہ دے غضب نوں دعوت دے رہے اندر۔ بھائی جان، پاکستان کی آرمی اتنی اچھی ہے تو پاکستان کے حالات ہی کیوں اتنے برے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے ذمہ داری دے جڑے حالات نے نا، دیکھو دودھ کا ایک گلاس ہوئے نا تو وہ ایک چھنٹا قطرہ پیشاب چلا جاوے تو میں سمجھنا کہ وہ دودھ پھر پیون کے قابل نہیں رہندا۔ پاکستان دے حالات جڑے نے وہ خالی آرمی نے خراب شاید نہ کیتے ہون، یہ وچ ہور لوگ کافی سارے ملوث ہون جی تو ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ تے شر تے خیر موجود ہے، ہر جگہ تے چنگے تے برے موجود نے، لیکن انہاں چنگیاں دے وچوں چنگیاں دی پہچان کرنا تے انہاں گندیاں وچوں گندیاں دی پہچان کرنا یہ انسان دے واسطے ہے۔ اگر میں ویکھ بھی رہا ہاں کہ میرے سامنے ایک کنواں ہے اور دے باوجود وہ دے اندر میں گر جاواں اے جناب پھر میری بے وقوفی کنویں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو اپنے رستے تے کھلوتا ہے۔ پاکستان دی آرمی اچھی ہے یا نہیں ہے، مینوں اس گل دے نال میں نہیں فتویٰ دے سکتا اچھی ہے یا بری، کیونکہ کسی تے تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تہمت لگا دینا کسی تے اور دی پاک دامنی تے کچڑ اچھال دینا یا اے بھی تہمت ہی ایک اس طریقے دی، میں اگر کہہ دوں کہ بری ہے تو یہ تہمت ہے، اگر میں کہہ دوں کہ اچھی ہے اچھی نہ ہوئے تو یہ بھی تہمت ہے۔ تہمت لگا دینا جناب کوئی میں نہیں سمجھدا، کچھ نہ کچھ تو آخرکار ہے جی دی وجہ نال رات میں لوگ جڑے نے سکھ دی نیندر سو سکتے ہیں، ورنہ تھوڑی بغل دے وچ تھوڑا دشمن بیٹھا ہے، اگر دشمن جڑا ہے وہ حملہ کرے تو انہوں پاک فوج ہی کر سکتے۔ اصل فوجی بس وہی ہے جو بارڈر پہ موجود ہے، اپنی جان قربان کر دے، یہ فوجی نہیں ہے۔ اصل میں سمجھنا کہ ہر پاکستانی ہر بندہ ہی فوجی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس طریقے کا کوئی ماحول بن جاوے کہ پاکستان دے ہر بندے نے تسی فوجی ہی دیکھو گے، جذبہ ایمانی ہونا چاہیے انسان دے اندر۔ باقی ہر محکمے دے وچ ہر ملک دے وچ کسی نہ کسی جگہ تے ضرور کچھ نہ کچھ ایسے عناصر موجود نے، لیکن وہ قلیل تعداد ہونے کے تھوڑے ہو سکتے ہیں، جو شاید تھوڑی ہوگی نا ان کی طاقت بھی گھٹ ہوگی، جو شاید زیادہ ہوگی وہ کی طاقت زیادہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ سکیمر زیادہ ہوں گے۔ ہاں جی بھائی جان، جو بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں نا بس وہی آرمی ہے، جو کرنل اور جنرل بیٹھے ہیں نا ان لوگوں نے تو کام خراب کیا ہوا ہے، ذمہ دار بھی یہی ہے، یہ بات بھی سچی ہے۔ تو بھائی میں سمجھنا کہ تسی سارے فوجی ہو، ہر بندے نے اپنی دفاع دا حق حاصل ہے۔ اتنے جنگ چل رہی ہے، جتنا کسی دی وسعت ہے ان دے مطابق جنگ کر رہے ہیں، صرف جنگ بارڈر تک محدود نہیں ہے، جنگ تو گھراں تک پہنچ چکی۔ باقی اللہ بہتر جاندا ہے، اللہ پاک انساناں دے جڑے نے نا وہ دلاں دے راز بہتر جاندا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ تے اللہ پاک بہتر جاندا ہے۔
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ کہ یا رب العزت اس پاکستان دے جڑے غیور عوام ہے کہ انہوں کی حفاظت فرما۔ مشکل کی گھڑی میں سب مل کر فوجی بن جاتے ہیں، تب نہ کسی کو پہچان بھی نہیں سکتے کون کون سا فوجی۔ جی جی عوام ہوندی ہے نا، عوام کی وجہ تو ہی بادشاہ سلیکٹ ہوندے نے، عوام ہی تسی باقی ساریاں چھڑ دو، اتنے کوئی آ کے نا نیٹ دے اتنے وڈا آخدا نا میں وڈا یوٹیوبر ہاں یا وڈا ٹک ٹاکر ہاں، وہ اپنے فالوور دے سر تے آخدا ہے، اپنی قبلیت دے سر تے نہیں آخدا۔ قابل لوگ کافی پائے نے لیکن انہوں نے فالوور نہیں زیادہ، وہ وڈے نہیں بن سکتے۔ ایک نچن والا ہوندا ہے، وہ آ کے نچدا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے بےہودہ جی جہدے نال وہ جی ویڈیو ہے وہ ملین ویوز پکڑ لیندی، انہوں وڈا آکھیا جاندا ہے۔ مطلب اتنے تعداد ویکھی جاندی ہے، کثرت ویکھی جاندی، قلت نہیں ویکھی جاندی۔ قلت جڑے قلیل نے لوگ انہوں نے ہیرو نہیں منیا جاتا، بے شک وہ مثبت ہون، جنہوں کے نال کثیر لوگ نے انہوں نے جناب وقت دا امام، وقت دا ہیرو آخر جی انہوں لیڈر مان لیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں چ مسٹر پتلو نام کا بندہ ہے، انہوں میں بڑی ان حال سونی کو لیڈر ہے، جدوں میں ویکھیا وہ انتہائی کھچ قسم کا بندہ ہے۔ کہ میں نے ویسے اس طریقے کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، ہو سکتا ہے وہاں فالوور کوئی ہونا تمہاری دل آزاری ہوئے، میں اس واسطے آخیا کہ انہیں اور میں وقار بھنڈر نو نا واقعی ہیرو مندا، وہ اس واسطے کہ جدوں مشکل گھڑی آئی ہے تو جدوں جناب پاکستان تو برا وقت آیا ہے تے سرفرست جڑا بندہ سانو ٹک ٹاک کی دنیا تے نظر آیا وہ جناب وقار بھنڈر ہی آ، دیکھو کہ نا کی حالات ہونا ہے، کیونکہ نیکی تو نے کیتی، نیکی کر اور خوب میں ڈھال، نیکی تو نے کر لی ہے، ہوں ویکھنے آنا بھی انہوں ہر جانا کتنا بھرنا پڑتا ہے۔ بھائی جان نیپال کے حالات دیکھیں، نیپال کے حالات میں ویکھے نے انہوں نے اپنے جڑے حکمرانوں نے کھچ کے مارے، انہوں نے ٹھیک کیتا، بہادر قوماں نے۔ اسی جناب مجرا ویکھن والی قوم، ٹھیک ہے، اتنے جناب نچن والے لیڈر مان لیا جاوے، ٹھیک ہے، جڑے بےہودگی پھیلیں گے انہوں جناب سٹار مان لیا جاوے۔ اسی وہ قوم ہے نچن والے لیڈر تے سٹار اسی مندے ہیں جڑے بےہودہ آ کے ویڈیو پیش کر دیں، اس واسطے ساڈا یہی حال پھر ہونا ہے۔ نیپال جڑے غیرت مند لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ سب دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ باجی سغرا بطول صاحب الحمدللہ سی خیریت نال ہے، تہاڈی خیریت خداوند تعالیٰ کو نیک مطلوب ہے کہ اللہ کریم میری پیاری بہن نو ہمیشہ سلامت رکھے، دن دو گنا رات چار گنا ترقی دے، کبھی کوئی غم دسایا نہ آوے۔ باجی سغرا بطول عرب دے سرزمین دے نال جنہاں دا تعلق ہے اور عرب تے پاکستان دے ماشاءاللہ بڑے اچھے تعلقات یہ ثابت ہوئے نے کہ پاکستان نو عرب دی دفاعی انتظامیہ بنایا گیا، انتظام سنبھالن دا جہاں اے سیرا ہے پاکستان دے سر سجایا گیا۔ کافی سارے ٹک ٹاکر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے ہیں، وہ لوگ جتنا ہو سکتا کر رہے ہیں، بالکل جی کافی سارے گئے ہیں، کافی سارے گئے۔ آپ بھائی پتلو کی بات کر رہے ہیں، پتلو کو کسی نے کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ میں کیوں کس کی مدد کروں؟ جب میں غریب تھا تو کیا کسی نے میری مدد کی؟ بھائی تیری مدد ہوئی ہے تو اتنے آیا، تیری کری ملنا چل رہی ہے، تیری لوگوں نے مدد کی تکیتی ہے تو انٹرنیشنل پینا ہے تو اتنے بیٹھ کے جناب اپنی بھی اکٹھی کی ہے، تیری مدد تو ہوئی ہے۔ ریاست صرف عوام ہے، عوام جو پاکستان کی عوام ہے نا بس وہی ریاست ہے اور باقی سیاست ہے، کہنے گل ہے۔ اسی طریقے گل ہے جناب شوکت بٹی صاحب تے باقی میں گل بات یہ کر رہا تھوڑے نال، تسی اگر کسی نو بھی بےہودہ بندے نو لائک فالو یا اندر تھلے آ کے تسی بے شک سمجھاون کی کوشش کر رہے ہو، ان کو کامنٹ چلا گیا، ان کی ویڈیو واچ ہو گئی، انہیں تو جناب پھر ترقی پکڑنی، پھر تو سارے بچوں کا ہیرو بننا ہے، پھر تو سارے بچوں کا لیڈر بننا ہی بننا۔ مینوں ایسی گلاں ویسے شوبھا نہیں دیندیاں لیکن تانوں سمجھاون پا رہا ہوں
کہ حق کا ساتھ دینے والے جڑے لوگ انہوں کی لسٹ گنے جایا جی آخرکار دنیا کا سسٹم بند ہو جائے یہ کوئی ہمیشہ چلن واسطے تھوڑی آیا سچ کا ساتھ دیو کی ہوئے گا کتنی سزا آئے گی تھوڑی آئے گی لیکن جی جھوٹ ہوتا ہے وقتی طور پر سزا نہیں ملے گی بعد ملے گی ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں تو بادشاہی رہتا ہے اور فقیر اگر بادشاہ بن جائے تو فقیر بالکل جی تھی ٹھیک فرما رہی ہو بج سورا بطول صاحبہ اس کا نواں رجیا ہے تائیوں سر سے گجیا ہے مینو غربت ماریا ہے تینوں دولت گجیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر بس فاشی ہے بالکل بھی فاشی ہے لیکن ٹک ٹاک تو نہیں نہ آخیا فاشی پھیلاؤ ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم ہے وہ آ کے مثبت لوگ بھی تو آ ہی سکتے ہیں لیکن مثبت شدے کیوں نہیں آتے انہوں نے کوئی فالو نہیں کرنا کوئی لائک نہیں کرنا انہوں نے کوئی سننا نہیں چاہتا پھر وہ کی کرن پتلو کا کنفرم ہے کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو 24 کروڑ گفٹنگ کی ہے 3 سال میں تو بھائی نہ کردہ گفٹنگ انہیں کوئی نہ آخیا بھی آپ گفٹنگ کرے بھی وہ بھی آج چسکن پہ آ رہے کیونکہ ان کا کام لڑکیاں کا ڈانس مجرے بھی کھانے ان کا کام ہے اور ساری پاکستان قوم ایڈے سارے ہرسی نے جناب ہرس نے ایک مجھے ہور گل یاد آ جی اپنی خواتین پردے کا حکم بڑا کرتے ہیں پردہ کر کے رکھنا باہر نہیں جانا اور موبائل بھی انہوں فاش ویڈیو دکھا رہے ہوں نے انہوں مردوں واسطے ایک جملہ ضرور کامنٹ کرنا ویسے تو کر رہے ہیں تنبی کہ غیر مرد تین کوئی نہ ویکھے تینوں غیر مرد کوئی نہ ویکھے گھر جڑیاں فاش ویڈیو سمجھ گیا اس فاش ویڈیو جڑا مرد ہے وہ اپنی بیوی نو ہی دکھا رہا ہے وہ بارے کی جملہ آخر ضرور لکھ کے کامنٹ کر لینا آج کل تو یہ حال ہے کیا بابے کیا بوڑھی اماں تک ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ بالکل جیسے طریقے کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو سرچ کرنے کے ویسے ہی لوگوں کی ویڈیوز آنے کی سکرین پہ جی جڑے ویڈیو میں زیادہ ویکھیا جاتا ہے نا زیادہ ٹائم ویکھیا جاتا ہے وہ ویڈیو پھر ان نال دیاں بار بار آنیاں شروع ہو جاندیاں نے اگر پچھا جتنی کہ آپ زندگی گزار لی پوری دنیا کی جتنی کہ زندگی اگر اتنی زندگی ویڈیو ویکھیاں جاون یہ ختم نہیں ہوتی مثبت لوگوں کے نال جڑنا سیکھو سچ کا ساتھ دینا سیکھو سوال میرا یہ آ کہ جڑے لوگ اپنا گھر میں پردے کا بڑا حکم دیندے نے کہ با پردہ رہو بازار جاؤ تو پردہ کرو گھر انہوں بٹھا کے موبائل اتنے فاش ویڈیو مرد اپنی بیوی نو دکھا رہا ہوں انہوں مردوں واسطے کی آخ دیو ایک کامنٹ باکس اپنا رائے کا ضرور اظہار کرنا انہوں کی غیرت تقاضا کی ہے انہوں کی تسی آکھو گے کہ جڑا باہر کا لوگوں کے سامنے آمن لگیا تھا یہ گل کرے با پردہ رہو لیکن اپنی خواتین ننگیاں ویڈیو دکھاوے اس مرد واسطے کوئی جملہ کامنٹ باکس ضرور پیش کر دینا جتنے کباب میری براڈ سے آؤں اللہ کریم تھانوں سلامت رکھے تھوڑی جان دا ایمان دا تھوڑے مال دا اللہ کریم وہ بس نام نہاد غیرت مند بنتے ہیں باقی لوگ کی آخر تسی بھی ضرور دسو کہ باہر جاون لگیا پردہ اور اپنی خواتین ننگیاں تے فاش ویڈیو سامنے بٹھا کے اپنے نعرہ لا کے بھی کھانیاں انہوں مردوں واسطے کی حکم ہے ضرور دسو کیڑا اس تو بچے ہویا پھر بھی دس دینا میرا خیال دے مطابق وہ لوگ پاک نہیں ہوندے جنہاں دیاں محفلاں پاک ہوندے اصل دے وچ لوگ وہ پاک ہوندے نے جنہاں دیاں تنہائیاں پاک ہوندے جڑا تنہا بیٹھ کے بھی پاک ہے وہ پاک ہے تے جڑا محفلاں دے وچ بیٹھ کے پاک ہون دی جناب ناٹک کر رہا وہ دکھاوا کر رہا اور ریاکاری دی 100 سالہ پڑھیاں نمازاں نالوں کرے منظور جے مولا تے ایک ترلا ہی کافی ہے محل کوٹھیاں سب قربان کر چھڑا ملے مدینے وچ ایک مرلہ کافی ہے
جناب بس نام نہاد غیرت مند بنتے ہیں، بالکل جو نام نہاد غیرت مند ہے یہ جو لوگوں واسطے میرا پیغام ہے کہ اس طریقے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ساڈا کال تو پھر ایک نہیں ہے تو تسی منافق دی لسٹ وچ گنے جاؤ گے، منافقت دی لسٹ وچ گنے جاؤ گے، اور منافق دا درجہ کافر نال بھی تھلے۔ جی جی کی سمجھائیے، کی گلاں کریے، کی اتنے آ کے باتاں کریے، سانو سنن والا ہی کوئی نہیں بندہ یہ جی گلاں سنن واسطے ایک مجھ جیڈا جگرا چاہیے گا۔ ہاں جی، اور سچی سنن واسطے کوئی تیار ہی نہیں۔ کمال ہے، اللہ نے کیڈا سونا انسان نو بنا کے اشرف المخلوقات دا خطاب دے کے اشرف المخلوقات دا لیول لا کے انسان نو بھیجیا زمین تے، تو بندہ اتنے آ کے کیڑے مکوڑے والے کام، کتیاں بلیاں والے باندراں لچیاں لفنگیاں والے کام کرنا شروع کر دیتے۔ کمال ہویا پیا۔ تہمت دے حوالے نال کی آخدے ہو، کسی تے تہمت لگانا ایک کتنا بڑا جرم ہے، یہ بھی ضرور تسی کامنٹ باکس کر دینا۔ تہمت دے حوالے نال کی آخدے ہو، تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے، تہمت آخدے کنوں نے، کامنٹ باکس میں ضرور دسنا تاکہ میرے نالج وچ بھی اضافہ ہو جائے کہ آخرکار تہمت کی ہوندی ہے، تہمت کس شے دا نام ہے، یہ ضرور تسی مینوں دس دینا تاکہ میرے نالج وچ بھی اضافہ ہو سکے۔ براڈ اس واسطے بھی ہے کہ جناب پچھلے سال کا واچ ٹائم یوٹیوب نے کٹنا شروع کیتا ہے، اور میں چاہنا کہ جناب منافق کے لیے آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ یہ دل کا بہت اچھا ہے، بس غصے کا تیز ہے۔ یہ غلط گل ہے کہ غصے کا تیز، میں اس گل نہیں مانتا۔ جو ورائٹی تھوڑے اندر ہی باہر وہی برآمد ہونی ہے نا۔ نا ایک بندہ بہ گیا نا، انہوں کسی نے آخیا بھی نہیں یار یہ بندہ اچھا آدمی ہے، صرف اتو غصہ تے اندروں ہے بڑا شریف ہے۔ اندروں ہے بڑا شریف ہے، جو تھوڑا جا غصیلا ہے تو اندروں ہے بڑا شریف ہے۔ ایک دن جڑا فلسفہ جاڑ رہا نا، وہ دوسرے بندے دے گھر چلا گیا تو انہیں بھی گولی نے تھاپڑی مار کے نا اندر تھلے جناب بانڈا رکھ کے بہ گیا۔ انہیں کہا کی کرنے لگا کہ گوڑی چوک تین چاہ پیواؤ۔ کہ یار کی ہو سکے اندروں مجھ ہی ہے، اندروں جو کچھ ہونا ہے منہ چو ہی برآمد ہونا ہے نا۔ تہمت وہ لوگ لگاتے ہیں جس پہ تہمت لگا رہے ہیں وہ لوگ اس انسان کی برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل جیسے طریقے ہوتا ہے، تہمت بڑی بھیڑی شے ہے، مدعی لاکھ جتن بھی کرے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صرف اللہ نے منظور ہونا تو ہے، تہمت لا کے کسی دی نہ عزت گھٹائی جا سکتی اور نہ کسی دیا خوشامدہ کر کے عزت ودائی جا سکتی۔ عزو من تشاء و تذل من تشاء بیادی کر خیر، اے اللہ عزتاں بھی ذلتاں اللہ دے واسطے چلے، عزتاں بھی تیریاں نے ذلتاں بھی تیریاں، اسی تا خیر دی توقع رکھنے ہیں۔ چاہے تا فقیر نے گدا نو بادشاہ فقیر کر دے، یہ دی حکمتاں ہیں نا میرے مالک دی۔ یا اللہ تیرے لکھ لکھ کروڑ کروڑ باری شکر ہے غریباں امیراں واسطے تو موت دا رستہ مقرر کیتا، ورنہ امیر تے اس گل تے بھی اترانا سی انہاں نے بھی غریب آ تے مر گیا، غریب آ تے مر گیا، اس گل تے شاید اتریندے ہو۔ ٹینشن جہاں کام کوئی کر رہا انہوں ٹینشن نہیں، ایک میرا تاش کھیڈ رہا ہے، تاش کھیڈن والے نوں ٹینشن نہیں، وہ تو کھیڈ رہا ہے، جنہاں دے اوتے کھڑا ہے نہ ویکھدا وہ ہائے 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 پتہ ہے نہیں سٹنا، ٹینشن دراصل انہوں ہوندی۔ تہمت لگانے والے جانتے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی برابری تو کر نہیں سکتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ تہمت لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں اس کی عزت نہ رہے۔ بالکل تسی ٹھیک فرما رہے آئی صاحب، میں تہاڈی گل دے نال 100% متفق ہاں، لیکن یہ کوئی حل تے نہیں نا، اس طریقے نہیں ہوندا اس تے جنوں روشن جس دیوے نو خدا کر دے انہوں ہوا دے جھونکے نو طوفان آندھی نہیں انہوں بچا سکتی۔ ہاں جی انج نہیں ہوندا۔ تہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام تے لگائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے کزن قارون نو آکھیا کہ تو بڑا امیر ترین ہے، تیرے کو بڑے خزانے نے، تو اللہ دے راہ دے کچھ صدقہ خیرات کر۔ جدوں نے حساب کیتا تو بہت بڑا
جناب خیرات کا بنیا وہ حساب کتاب انہیں پھر ادو انہیں آخیا جی موسیٰ علیہ السلام تو جڑے نے یہ میری جائیداد کے خلاف نے، مطلب یہ جلدے نے میرے دولت کو. انہیں پھر ایک عورت تیار کی تھی انہیں کہ جن تو مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار میرے نال ٹھیک نہیں ہے. پھر عورت گئی دربار آپ خطاب فرما رہے ہیں. عورت نے جا کے برہنا آکھیا برملا آکھیا اور تمہیں خطاب سنا رہا ہے، لیکن جادوگر کی تہمت نہیں، اس کی تہمت لگائی گئی ہے کہ موسیٰ جڑا ہے نا حضرت موسیٰ نے میرے نال بدفعلی کی جڑا قارون کی طرف وہ آیا نا عورت آئی وہ آدھی میرے نال حضرت موسیٰ نے بدفعلی کی تھی. پھر میں عذاب کی آیا اللہ کی طرف زمین نے پکڑ لیا. پھر تہمت لگائی گئی کہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے جن کی وجہ نے جادو کے زور نال زمین میں پکڑوا دیتا ہے میری دولت حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر پوری دولت جڑی وہ سامنے رکھ دیتی گئی. جی فرعون حضرت موسیٰ میں گل کر رہا اپنا قارون دی گل کر رہے ہیں فرعون دی نہیں قارون دی. اور جی قارون نے یہ الزام لگوایا نا حضرت موسیٰ تے قارون نے آکھیا کہ عورت دے نال بدفعلی کردا رہا نعوذ باللہ. تے قارون نو پھر نے دولت نو بھی تے قارون نو بھی تے اس عورت نو بھی زمین نے پکڑ لیا تے زمین نکل گئی. قارون بالکل جی قارون سوری میرے کو اگر مسٹیک ہو گئی ہے تو تسی جان بوجھ کے تو خیر بنی کی واقعات میں ہی سنانا چاہ رہا قارون دا فرعون دا نہیں. ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہو گئی گل. باقی خیال ٹی وی یوٹیوب چینل پر اپنا چینل ہے اس کی ویڈیو روزانہ اپلوڈ ہو رہی ہے انہوں ضرور وزٹ کرو. پنجابی وسیب کا باغ ٹائم پورا ایک بار ہویا ہے جس میں تھوڑا جہا رہ گیا پھر سال ختم ہو گیا پھر رسم شروع ہو گئے. اس واسطے اس سے میں دوبارہ براڈ جہاں ریگولر کرنا چاہ رہا تاکہ دا باس ٹائم جلدی تو جلدی اسی پورا کر سکے. رات کی براڈ پہ کافی لوگ آن ہوں دی براڈ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ریگولر آنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ براڈاں جڑیاں نے یہ زیادہ ہونے لگ پو سر. تب ہی کہتے ہیں کہ میرے پاس کو کون سا قارون کا خزانہ. قارون کا بڑا بڑا خزانہ قارون کا بڑا بڑا خزانہ لیکن یہ کہنا ایک شرک ہے کہ میرے کو کہڑا قارون کا خزانہ ہے. بھائی تیرے کو قارون نالوں بڑا خزانہ ہے. اے ٹی ایم کارڈ جڑا ہے نا جڑی وہ چابیاں چکی پھردا اگر اج انہوں اے ٹی ایم کارڈ دکھا دیتا جاوے نا بیس اے ٹی ایم کارڈ دی تیری ساریاں خزانے دی چابیاں جتنی اوقات ہے بھی چھوٹا جیب وچ پا سکنے ہیں تو چکر آ جائے چکر کھا کے ڈگ جائے. ہاں جی اج تھوڑے کول کی آکھدے ہو. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بخار کی بیماری نال اس دنیا تو رحلت کر گئے. آپ نے وہ پھل بتایا ہی نہیں. پھل میں دس دیتا سی وہ امب ہی ہے. امب جدو چھوٹا ہوتا ہے انہوں امبی آکھدے نے جدو وڈا ہو جائے پھر انہوں امب آکھدے نے مطلب وہ پھل ہے امب ہی ہے جدا فیمیل نام ہوتا ہے بچہ ہوئے تو جدو پک جائے تو پھر میل بن جاتا ہے امب ہی ہے. جی 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 پھل کا نام دس دیتا. باقی اللہ پاک تعالیٰ اپنی حفاظت چ رکھے. کی آخدے ہو میں تمہیں بیک کیمرہ چلا میں پھل کا دس دیتا پھل جی اس پھل کا نام امب ہی ہے. میرا جواب ٹھیک تھا نا بالکل تھوڑا جواب ٹھیک تھا اور جو ٹھیک گل ہے مان جانا چاہیے اور اڑنا نہیں چاہیے. بے وقوف دی ایک نشانی ہوتی ہے وہ تھوڑے نال سوال کرے گا جب ویکھے گا ہرن لگا ہے تو پھر تھوڑے نال لڑائی پا لے. ہاں جی یہ بے وقوف کی نشانی ہوتی جی پہچانو. سپ اگر تو ڈنگے ٹرتے سپاں نو کوئی ونگ نہیں ہوندے آراں نال سیاپن چبلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے آراں تو پہچان کر لے جاندے نے.
جی جی خیال ٹی وی یوٹیوب چینل تھوڑا اپنا چینل ہے ضرور وزٹ کرنا پتہ لگے کہ خیال ٹی وی ویڈیو جڑی ہے اور کم از کم لاکھ اپنا ویوز تے رہ گئی آپ کے پیچھے کافی زیادہ دراڑ ہے بیٹھک گر گئی ہے نا نہیں دیکھ لیتے بیٹھک گر گئی ہے نا دوبارہ تو پانی پاؤں کی وجہ سے جناب کا نقصان ہوا دوبارہ جی میں گراؤنڈ بند بھی نہ کرا چھوٹا جا کام ہے وہ بھی میں کر رہا ہوں گراؤنڈ بھی چلتی رہے جنہوں نے ضروری کام ہوا جناب وہ اپنے ضروری کام کرنے واسطے جا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں سب جڑے فری ہو کسی جناب گراؤنڈ پہ رہو تاکہ تھوڑا واچ ٹائم پورا یہ تو پوری دیوار ہے بالکل جی پوری دیواراں جڑیاں نے کڑک گئی نے اگلے دن جس پر چند دن پہلے بیٹھک کی تیاری کروائی چند دن پہلے لیکن میں نے کوئی دکھ نہیں جس کام میں میرا اپنی غلطی ہے نا کسی نے ذمہ دار کی ٹھہرائی ہے میری اپنی غلطی ہے میں نے سب سے پہلے دی بنیاد جیڑی دنیا کا کوئی رشتہ ہے کوئی بھی جگہ ہے کوئی چیز جی دی بنیاد ٹھیک نہیں نا انہیں ایک نہ ایک دن ڈھیر ہونا ہی ہے میرے رشتے کی بنیاداں جھوٹ سے رکھیاں گئی نے انہیں بھی ایک دن ڈھیر ہونا ہے جیڑے جہاں کچیاں بنیاداں مکانہ دے رکھیاں گئی انہیں بھی ایک دن ڈھیر ہونا ہے جی جی اس واسطے اپنی جی بنیاداں نے محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے کون کون میرے ابراڈ کے جناب لوگ کو سینڈ کرو نا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون لوگ میرے ابراڈ کے بھی اتنا شکریہ جڑے لوگ ابراڈ کے ہوں گے میرا مان بدیں گے اللہ پاک صاحب ہمیشہ سلامت رکھے کتنے لوگ نے ابراڈ کے ضرور دسو اچھا خیال ٹی وی پر کی آخر پہ سن ایک گھنٹہ خیال ٹی وی ایک سوال ہے بالکل بھی تسی سوال پوچھو اگر مینوں سوال آؤں ہے تو میں جواب ضرور دیاں گا پھر تسی کی آخر ہو اگر تسی خیال ٹی وی تشریف لے آؤ تو میں ایک گھنٹہ خیال ٹی وی تے بیٹھ کے ویسی کوئی گل بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جناب وہ چینل بوسٹ کر جائے زیادہ لوگوں تک ویڈیو جائے یا زیادہ لوگ اس پہ آ جاؤ ہو سکتا ہے باقی پنجابی تو صرف ولاگ چینل آ اس تے براڈ اسی کردے آئے ہیں اس واسطے کہ چلو واچ ٹائم پورا ہو جائے گا لیکن کیوں نہیں ہو گیا واچ ٹائم پورا اگر زندگی منافق انسان کے ساتھ گزارنی پڑ جائے تو کیسے حل کریں نہیں جی نہیں زندگی جڑی ہے نا جی تسی اپنے آپ کو درست رکھو وہ معاملات انہیں چھڑ کے خود کا جڑے تھوڑے اپنے معاملات انہوں درست رکھو اے حضرت لوط علیہ السلام وہ دی بیوی منافقہ آئی عذاب ملیا فرعون دی بیوی جڑی ہے وہ مومنہ ہے فرعون خود منافقہ کافرہ بے شک امیر ہا یا جو بھی ہا اللہ نے فرعون کو وہ صلاحیت چھین لی جڑی عورت کے نزدیک جاؤں والی صلاحیت ہے نا جڑا منافق ہوتا ہے کوئی صلاحیت چھین لی جاندی اگر عورت مومنہ ہے مرد کو صلاحیت چھین لی جاندی اگر مرد جڑا ہے وہ مومن ہے عورت کو صلاحیت چھین لی جاندی یہ صلاحیت کو چھین لی گئی اور حضرت آسیہ ایک کافر دے گھر رہ کہ کافر بھی ٹاپ کلاس دا جنہیں خدائی دعویٰ کیتا میں گزارا نہیں کیتا ہونا حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ایک نبی دی بیوی ہو کے منافقہ نکلی وہ دا کی حال ہویا اپنے معاملات درست رکھو اپنے حساب اپنے اعمال دا سودا تلنا ہوتے
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਢੋਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਸੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਮੁਤਮਾ ਸੂਰਾ ਬਤੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਬਰੌਡ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੋਗਣਾ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫੇਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਾ ਲਾਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਫੇਰੀ ਤਵੱਕੋ ਦੇ ਬਰਆਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। میرے تو پیچھے جڑے لوگوں نے چینل بنایا میں بولتا ہوں کم 2-4 لاکھ سبسکرائبر ہیں نہیں، لیکن 10,000 تو زیادہ میرے کو سبسکرائبر بھی نہیں دوسرے چینل پہ، پھر بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کے کبھی ہو ہی جانا ہی۔ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابیوں سے نوازے گا۔ باجی سغرا بطول میری پیاری بہن ہو تسی تھوڑیاں تے میریاں کدی کدی نا گلاں ہو جاندیاں نے، واٹس ایپ دے رائیں بھی ہو جاندیاں نے، خلوت وچ ہو جاندیاں نے۔ تسی کی سمجھدے ہو کہ میرا نیت کس طریقے دی ہے، ضرور کامنٹ باکس کر دینا۔ اور باجی سغرا بطول صاحب ہے خود اچھی خاتون ہے، اللہ پاک میری پیاری بہن کو سلامت رکھے، لیکن یہ بات ہے آپ لا کے بہت زیادہ کرتے ہیں، رات کو دیر تک بیٹھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے۔ بالکل جی میں تہاڈی گل تے عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ دن آئے گا جب دونوں چینلز کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بالکل جی تہاڈیاں دعاواں دے نال حاجی صاحب وہ دن آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مینوں یہ پکا پتہ ہے۔ ہن میں جڑے ناغے نہیں کرنے باجی سغرا، ہن میں لگاتار ہی کرنا انشاءاللہ تعالیٰ، تہاڈے تعاون نال یہ چینل بوسٹ کر جائے گا۔ کوئی براڈ پہ آ کے رکے گا نہیں رکے گا، غلط میری طرف براڈ چلی یہ چلتی رہے گی، اور ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹے بولنا یہ بھی میں سمجھنا انرجی ضائع ہوگی کافی ساری، لیکن میں بولاں گا پورا سال بولاں گا لگاتار، میں دن میں بھی رات میں بھی کافی دیر تک براڈ کرنی انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ رہا۔ ایک دن آپ براڈ کرتے ہیں پھر 10 دن نہیں آتے، بالکل جی میں روزانہ اور براڈ کراں گا، بے شک مینوں کوئی کام ہوئے نہ ہوئے براڈ تو ناغا نہیں ہو سکے گا۔ باجی سغرا بطول صاحبہ یہ تہاڈا گلہ مینوں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں سنن نوں ملے گا دوبارہ، اور تسی ٹھیک فرما رہی ہو، جڑی یہ جی خرابیاں نے جڑے مخلص لوگ نے وہ دستے ہوندے نے، تسی سانوں میری خرابی دسی ہے، مینوں بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ دیر سے ملی کامیابی اصل کامیابی ہے، جلدی ملنے کامیابی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ بہتر جاندا کدوں ملنی ہے، اس کی کامیابی ملنی ضرور ہے، یہ میرے دل میں پتہ ہے، اندروں مجھے جواب ملتا ہے کہ نہ لگا رہو، ایک نہ ایک دن کامیابی آ ہی جانی۔ میں تھوڑا جہا میں باہر نکل جانا ہے، نہ میں بیک کیمرہ لا کے جانا ہے، تسی کتنے نہیں جانا، سنتے رہنا دیکھتے رہنا اپنے محمد علی خضر دے نال چینل پنجابی ویسے میں آ رہا، تسی آپس وچ گل بات کرو۔
ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਜੀ ਸੋਹਰਾ ਬਤੂਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰੌਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰੌਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਲ ਪਈ, ਸੈਲਾਬ ਆ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਬਰੌਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਬਰੌਡ ਆਹੀ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਕਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਬਰੌਡ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं हम बरौड पे ही है बस, शो नहीं ना हो रहे इस वास्ते मुझे लगा शायद बरौड पे चले गए। हमारे लिए ब्रॉड पहले जी बिल्कुल ब्रॉड पहले नहीं है, तो खुद जड़े हो ना ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪहले ਨੇ। ਸੋਚ ਕਾਰਡ ਛੱਡਾਂ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਵੇਖ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਭਾਈਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, मतलब इतनी ऊंची नहीं रखी। लगा रहा देवा अच्छा जी अच्छा देखो ए नहीं है तो नहीं नजर आ रही है नहीं ने ते हुन ये कमरियां दी छत ते नहीं अंगीठी ने सदे ने अंगीठी दे इत्थे नहीं रखी जी। हाँ मेरे कमरे की छत उत्ते एयर कूलर पे है। हाँ जी मिस्त्री साहब की हाल चाल ने लगा होया है। अच्छा जी आवाम तेन वेख रही है बराह रास्त लाइव चल रहा है जी। मिस्त्री ने त्रिखा मिस्त्री 11 दिन 2 कमरे एक बरामदा, ये नंबरदार के मकान बिल्कुल जी नंबरदार के मकान है। ये बढ़ा के ये नंबरदार का घर शौकत भट्टी नंबरदार का घर बनता पाया। मिस्त्री लगा हुआ 11 दिन 2 कमरे एक बरामदा बना के जनाब दूसरे मकान लगा हुआ पिछा भाई ने मकान बनाए ने भाई महमूद ने ये नंबरदार का बन रहा शौकत भट्टी उमान तो ने साढ़े नाल
नंबरदार दा घर है भाई भट्टी साहब। कोई नंबरदार दा घर है, कोई चौकीदार दा घर है। साडा कोई घर बाहर होवे तो असीं कोई गल करी। आ पहले पासे नंबरदारां दा घर। तिखा मिस्त्री, हाँ जी तिखा मिस्त्री जी, तिखा मिस्त्री। लोग पूछ रहे हैं भी तिखा मिस्त्री है, मैं जी तिखा मिस्त्री। ये तो बच्चों को नहीं पढ़ाता था भाईजान। अच्छा तेरा नाम पहले बच्चों में नहीं पढ़ाइंदा, इनका छोटा भाई हाफिज कुरान है, हाफिज अब्दुल लतीफ, वो पढ़ाइंदा बच्चों ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੱਕੜ ਕਬੂਤਰ ਪੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਂਡੀ ਚਲਾਈ ਨੇ। वो हाफिज अब्दुल लतीफ है, वो जनाब आलिम दीन है और वो बच्चों को पढ़ाइंदा है। ये देसी कांडी वाला पहलवान है। हर हैव ओ भाई, हाउ आर यू भाई, यू आर फाइन। इन्हें आखना की आखना मुबारक तेरे बड़े बड़े फैन है। मुबारक है जी, मुबारक है, मुबारक। बोलना होवे सच तो बोलिया जा सकता है। भाई ये किसका घर बन रहा है? बाजी सुगरा बतूल साहबा, ये मेरा छोटा भाई है नंबरदार, ये उनका घर बन रहा है जी। उनका घर पहले आओ थले आओ उन छत ते नहीं पाई है, क्योंकि साडे जेडे पिंड दे विच सीवरेज का निजाम बड़ा नाकिस है। इत्थे एक साल गुजर जावे तो मकान ऑटोमैटिक उच्चे करने पै जाते हैं, और असीं तो साल भर जी मेहनत करने हट के मकानों उच्चे करन ते ला देने होने। मुझे तो आज पता चला कि भाईजान के ये काम करते हैं। आज मिस्त्री का इंटरव्यू होना चाहिए, मिस्त्री का इंटरव्यू हो जाए। मिस्त्री का की इंटरव्यू करना? मिस्त्री साहब जी जी तेरा इंटरव्यू मंगदे ने हैं? कोई नहीं जी, नंबरदार गुलूकार। अच्छा नंबरदार गुलूकार जी, वो पूछते पे ने अज मिस्त्री का इंटरव्यू होना चाहिए वे इंटरव्यू होना चाहिए। क्या एंट्री करिए जी? मिस्त्री का इंटरव्यू कर देने। मिस्त्री को की पूछना तो उसे सवाल दसो, वो मैं गाय बगाए मिस्त्री को पूछ। नंबरदार भाई उच्चा हो के बहु चंगा। आ जी अंदर मिट्टी आई पई है ना, एक कोठियां दी छत्तां ने, समझ लो छत दे कोल ने हुन पहले मकान जेडे पहले मकान है ना उनकी छत है। बताइए भैया, पहले जेडे मकान है वो इतने आओ सामने वाले पहले मकान है, उनकी छत्तां दे कोल ने नहीं रखी। 3 साल ये 2-3 साल मुड़ नीवा हो जाना, क्योंकि सीवरेज का निजाम कोई नहीं ना इत्थे। गलियां दे विच पानी लगे फिरदे ने ते खालियां उच्चियां ने, बाजार नीवे ने, और फिर बाजार उच्चे करदे ने ते मकान नीवे हो जांदे ने। इहो सुख चल रहा है। सुख के सीधी हो जाएगी कि नहीं? सुख के सीधी हो जाएगी की शायद सुख के सीधी हो जाए, की शायद सुख के सीधी हो जाए। हाजी साहब बाजी सुगरा शौकत भट्टी चले गए हो की सुख के सीधी हो जाए? ये मकान नीवे इस वास्ते क्या पहले उच्चे हो गए हो, थोड़े पहले के बराबर करते हैं। भाई हम आपके साथ हैं। बाजी सुगरा बतूल साहब बेहद शुक्रिया थोड़ा। पहले है मकान जो तुम वेख लेते हो ये उच्चे बने, तो फिर ये उच्चे बनावन दा भाईजान नंबरदार इधर ही है कि चला गया? नंबरदार जी काम थे, नंबरदार इधर कोई नहीं भाई शौकत भट्टी साहब। नंबरदार जरा ना वो काम थे
सारे चौकीदार ने फिर रहे। अगर दीवार टेढ़ी हो तो क्या सुख कर सीधी हो जाएगी? अगर दीवार टेढ़ी होवे तो सुख के सीधी हो जाती? वो तो प्याले जरी भी सीधी नहीं होंगी। सुख के दीवार दीवार है ना तो वहां से जरा सुख के सीधा कर है दीवार है जी। वो प्यारते ने जी दीवार टेढ़ी हो जावे तो सुख के सीधी कोई नहीं होंगी। एवं वहम है थोड़ा। कहानियां मिस्त्रियां दी जो बात गलती होगी तो सुधारने वास्ते कोई मन गलत कहानी मन गलत कोई कहानी हो सकती है भी कोई गल नहीं सुख के आपे सीधी हो जाती। दीवार बेजान शायद ना है कि दीवार को जानदार चीज है। चलो जानदार के बारे में क्या जा सकता है। आजकल एक कमरे की छत का कितना खर्चा हो जाता है, कितना खर्चा हो जाता है एक कमरे की छत का। भाई छत लोहे की होनी है क्योंकि यह जो मकान बनता पे इस लोहे की छत्तां पवनियां ने। इस कमरे की 85,000 का लोहा एक कमरे में जो लोहा है ना जी वो 80-85 अच्छा जो लोहा है वो 85-90,000 का आखने पे खाली लोहा ते 14,000 यानी कि लाख रुपए एक छत पाई जाती। हमारा एक मिस्त्री है जो कहता है कि दीवार सुख के सीधी हो जाती है क्योंकि उसने दीवार टेढ़ी डाली थी। अच्छा जी वो आपने कौन कहानी सुनाई है थानू ना तो थानू सिर्फ मुत मेरे कर सुख के कभी दीवार सीधी हुई है जी ना ना नस्सू ने जी थोड़े को नस्सू ने उनका ख्याल कर लो मिस्त्री उस नप लो उन्होंने आप जितने चिर सुकदी नहीं इत्थे रहो क्यों ब्लैक शर्ट दी छाते ना था हमारा एक अच्छा थोड़ा एक मिस्त्री है तो वहां भी सुख के दीवार सीधी ना तो दीवार ब्लैक शर्ट दी बनाई ने नवी गल नवी गल नहीं मिस्त्री हां कभी सुख के सीधी हुई है कोई ओ आदी चोंड छड़ाइंदा पिया ने जी चोंड ठेकेदार होती पाक वो ठेकेदार होना है जो दिहाड़ीदार होंदा तो दोबारा ढावे आख्या कोई नहीं दिहाड़ी लाभे जानी। ये ठेकेदार ज्यादातर इस तरीके करते हैं भी सुख के दीवार सीधी हो जानी। नवी गल मैं सुनन लभी जनाब बेहद शुक्रिया तुहाडा इन्हें पता लग गया भाईजान। वो पहले बना लेते हैं फिर गरम करके सीधी कर देते हैं। क्या बात वो घर बार की दीवारा बनी तो गरम कर देते दीवारा अपने आप सीधी हो जाती। क्या बात है शौकत भट्टी साहब इवें गल पहले बना लेंगे ते बाद गरम करके सीधियां कर लेंगे। दीवार है ना तो लोहा है दीवार किस चीज की तैयार दीवार लोहे की तैयार नहीं करते पे उस आप जुंडे छड़ावन पर हुए गल बात की कि चलो मेरे जुंडे तो छुट्टे ने क्योंकि मालिक जी एक इट कितने दी आ रही जी इस टाइम जी अव्वल आ रही 15 रुपए दी 15,000 15,000 नु 1,000 इट तो मतलब 15 रुपए की एक इट हो गई 15 रुपए की इट होगी तो एक इट लावन वास्ते साफ ज़ाहिर मिसाले की लोड़ भी पवनी जी मिसाला किसी को नहीं पिंडा थमा तरह गारे नाल सार लेने गारा ही सही ते ट्राली 1500 की आ रही यानी कि एक 15 से 16 रुपया च ना इट पाई गई। मिस्त्री की मजदूरी गद के एक इट लावन वास्ते 20 रुपये दरकार है। हाँ जी हमारी गली का ही है वो मिस्त्री काफी साल पहले समी इसके साथ काम के लिए गया था तो समी ने कहा कि दीवार टेढ़ी है तो वो बोला कि यार सुख के सीधी हो जाएगी। वाह जी वाह 1500 रुपए सीमेंट की बोरी है। हाँ जी 1500 की सीमेंट की बोरी है ते रेत जी है ना जी 2 सीमेंट दी बोरियां ते एक रेड़ा रेत दा ये जनाब 6,000 घर पहुंच पे देंगे। हमने एक कमरे की छत डलवाई थी तो मिस्त्री ने कहा कि 1.5 लाख लग जाएगा। नहीं वो घना दसी खड़ा एक कमरे की छत है ना तिना गार्डर वाले की 3 गार्डर 14 टीयर लम्बे हो कितने उस 18 फुट लम्बे 18 फुट लम्बे टीयर 14 फुट लम्बे 3 गार्डर हाँ आरसीसी की छत ते लग सकता लोहे की छत ते ना आरसीसी जी छत है ना मतलब कंक्रीट जी करते हैं
कंक्रीट उत्ते लग सकदा, ये मनन वाली गल है। हमने एक कमरे की छत बाजी सुगरा बतूल मेरी प्यारी बहन, अगर जे तक तुसीं ये भी तो दसो ना भी लैंटर दी छत है या लोहे दी छत है, ये तुसीं दसो ना। अगर लैंटर है तो मुड़ तो 1.5 लाख लग सकदा है, मुमकिन है। ते अगर लोहा गाडर टियर है तो फिर मुमकिन नहीं, क्योंकि असीं आप छतां ले आंदियां ने, सानू पता है ये फिर इतना ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ पे ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ ਸੁਗਰਾ ਲੈਂਟਰ है कि सानू तो कन्फ्यूजन के बाहर कर दो। लेंटर है भाईजान वो भी तैयार छत होती है, वो कैसी होती है भाईजान, जो वो तैयार छत, वो तैयार छत तू आखदा पे है शौकत भट्टी को ਗਾਡਰ ਟੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। गाडर टीयर नहीं, गाडर स्लेपा। ਹਾਂ ਗਾਡਰ गाडर स्लेपा एक कमरे की छत 40 से 42 हजार, 3 गाडर वाला। जी एक कमरे की छत तो 40-42 हजार दी है जी, 3 गाडर को है। 3 गाडर ते स्लेपा। अच्छा बाजी सुगरा आखदी पे नहीं नहीं टीयर गाडर डालने हैं, टीयर गाडर ते तो मुड़ जाती ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ 1.5 लाख रुपया ज्यादा लाया गया। ये 80,000 च काम चल सकदा, लाख रुपए तो बड़ा सोहना चल सकदा ना। तैयार हो जाए तैयार छत करके परनाला ला के डबल टैल करके उत्ते होंदे जनाब नीरू शिरू पा के अच्छे तरीके नाल ग्राउंड करके थल्ले उतर के लाख च मुड़ भी कोई 1000 बच ही जाना, बच जाना मिस्त्री दी मजदूरी दे के। जी जी वो तैयार छत बस कुछ साल ही कामयाब होती है। प्याज हाजी साहब फरमाइंदे ने तैयार छत्तां कुछ देर वास्ते होंदियां ने, कामयाब उस तो बाद हुण अल्लाह बेहतर जानदा। मैं तो तैयार छत कदी नहीं कोई मतलब उस कमरे दे विच कदी सुता ही नहीं। वो बहुत ज्यादा पैसे बता रहा है मिस्त्री, वो मिस्त्री ज्यादा पैसे बता रहा है, उस मिस्त्री नू खलों की जरूरत है उस मिस्त्री नू खलों की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा पैसे बता रहा है भाई। 3 गाडर 43,000 एक छत पवाई केड़ी आज तैयार छत्तां तैयार छत क्लियर 43,000 43,000 में क्लियर छत डबल टैल वगैरह ला के मैं पवाई है तैयार छत्तां, यानी कि स्लेपां ते गाडर। जी जी 12 बाजी सुगरा उस मिस्त्री नू ना मित्रा दी बहुत कमी है। ये बाजी सुगरा बतूल इस टाइम ने अरब दी सरजमीन ते ने, इन्हां दी जेहड़ी रैश वो है रहीम यार खान। नहीं अभी पूछा है मिस्त्री से, मिस्त्री इतनी मांग कर रहा है, कहता है कि मुझे पैसे दो, मैं सामान लेके आऊंगा तो इतने पैसे लगेंगे। अच्छा यानी क्यों पैसा ना दे बया, यानी कि उन्हें नाल कमरा तैयार भी करना है कि सिर्फ छत पावनी, ये जरूर दसो। नाल कमरा जे तैयार करना है तो मोटे 1.5 लाख क्यों भाई? हां फिर सही है, फिर उन्हें दियो भी मुद्दू कमरा अगर तैयार करके तो छत ते उन्हें छत पानी तो 1.5 लाख मांग रहा है ना, छत आदि कोलू ले आमनी सु तो फिर तो ठीक है, सही है। नहीं मिस्त्री को पैसे ना दें, आप लोग खुद जाकर ले आए छत का सामान। बाजी सुगरा अगर खुद तो लाया हो तो मुड़ इंदे रंगी तो गल काई ने पूरे पाकिस्तान आदे हत्थां दे की आखदे ने कि जेड़ा ना अहल बंदे दित्ते ने कदी काम ना दियो। अगर तुसी वेखदे हो बंदा इस काबिल नहीं है तो काम छड़ दियो, लेकिन उनके जिम्मे ना लाओ। जी जी मिस्त्री को पैसे ना दें, आप लोग खुद जाके ले। बिल्कुल जी तुसी ठीक आखदे हो, मिस्त्री को पैसे ना दो, वो जाके आप ले आओ। मिस्त्री पैसों का रगड़ा, सिर्फ छत डालनी है, कमरा मुकम्मल नहीं। ये तो बाजी बोल गया तुसी बाजी ना मेरी गल सुनो, छत का साडा मिस्त्री जा गाते हो मिट्टी साड़ लो यार, गाड़ी से पानी का ठीक है, कोई 2-3 हजार रुपये किराया लग जासी, वो तो सामान लेके छत का लाख रुपए सार जाना, उतला 50,000 रुपये जेड़ा वो तुहानू बच जाना। तुसी उस मिस्त्री दी जगह ना लो, मिस्त्री आपां इथों गल छड्डने आ, इनका जेड़ा किराया लगा लग। भाईजान सबसे ज्यादा मुश्किल मकान बनाना हो चुका है, मुश्किल मकान वो अल्लाह दे बंदे छपरी में एक बनाई ना हर साल सियाल विच ने कुल्ली बनाई दी, मैं तो मेरे को वो नहीं बनती किसी साल, तो सीधी मकान की गल की खड़े ने। लो जी फिर 1.5 लाख क्यों, इतों असं मिस्त्री गलसा लाख रुपए थोड़ी छत लैके उत्ते पा के उतों अंडरग्राउंड करके आ जाएगा, सारा कुछ करके आ जाएगा।
ਬਾਜੀ ਸੁਗਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਚੜੇਗਾ ਲਾਰੀ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਟੀਅਰ ਉੱਤੇ ਟੈਲਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ डबल टैल ला के थले उतरेगा लाख रुपए में। भाईजान हम भी बता रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, हम भी बना रहे हैं लेकिन जी तुसी बना ले सो जी तुसी बना ले सो साडे रंगे बंदे वास्ते मुश्किल है जिन्हां जेडे पाकिस्तान के रहंदे जेडे बैरूने मुल्क बैठे हो तुसी बना ले सो जनाब साडा क्योंकि तुसी पैसा कमा रहे हो और असि जेडे इत्थे बैठे हैं असि इंतजार विच हां कि कदों काम चलन ते असि पैसा कमाइए। आ यार फोन सुना के देंदे हां जेड़ा ये फोन पानी दे कथे आइने यार आ पानी दे क्या कथे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मिस्त्री बेईमान है फिर तो बिल्कुल जी मिस्त्री और बेईमानी कर रहे हैं। अल्लाह दे करम दुआवां नीचे रंग में तो निकल गए हां जी काम ते तुम के आई ठीक हो किस टाइम। अच्छा ते ए पीर साहब होरी कित्थों दे आगे की ना पीर होरां दा नक्शबंदी मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी महफल कितने अच्छा ठीक हो गया पहुंच आवांगे माविया भी आना तो मैं भी आ जाऊं। ठीक हो गया इंशाल्लाह आवांगे लाजमी आवांगे। कोई न नहीं खतीब हैगा ना मामू हैगा मेरा नकीब है हाँ नकीब खतीब खाए साहब नाल आएंगे खतीब नहीं है नकीब खतीब नहीं नकीब हैगा। हाँ जी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी बाजी ये इतना लंबा टाइम ही नहीं लगना एक तो दिहाड़ी लगनी है इतना लंबा टाइम कितने लगना छत पावन ते जेड़ा तुसी खाने पीने दा ते रैश दा ऐसी कोई गल नहीं। चलो ठीक हो जो साडा मिस्त्री जाएगा इत्थों इन्हें इस अंदाज नाल जाना है कि इन्हें जाके सुबह उतरना है उत्थे कोई 8 बजे उतर जाएगा 9 बजे ने काम शुरू करना है तो शामी 8 बजे घर आउंदा पे होएगा उत्थे रहण वाली केड़ी गल है। छत पानी एक दिहाड़ी दे विच तुहानू छत पा के उत्ते लिंब के सारा मामला क्लियर करें जिन्नी को मैच है हां पीर गाडर मंगा लवे कमरा उन्हां को पूछ ला किन्ना है कमरा किन्ना बारो बारे दस दियो तुसी ते ए गल कोई नहीं कि उत्थे कोई 10 दिन तो लगने नहीं ने सुबह 8 बजे ने पहुंचना है उत्थे ते छत पा के शामी 8 बजे वापस आ रहे होएगा उत्थे रहण दी लोड़ कोई नहीं एडी कमरे। अच्छा चलो ठीक है भाई मैं अपने भाई से बात करूंगी खाने पीने की रैश की कोई बात नहीं वो हमारे घर ठहरेंगे। बाजी ऐसी कोई गल नहीं है भी ये सुबह जासन ना 8 बजे उत्थे पहुंचणगे 9 बजे काम शुरू कर सन शामी 5 बजे थोड़ी छत क्लियर करके उत्तों ओनू सारा चंगी तरीके नाल सीमेंट करके ते शाम नू घर आ जाएंगे रहने वाली केड़ी गल है। तो मेरे भाई को इस चीज का पता नहीं है ना इसलिए तेरे भाई भी सीधे सामने की होया वो आखदे मैं भाई ना गल करके ना थाने रैश रूस का कोई मसला नहीं घरे भी तुसी रह जावे अभी वो तो कमरा जेड़ा ना शहरदारियां दे कमरे ते होना दो हां जी इतना इंदी जे टैल है ना सही वो खरीद 14,000 फैंसी टैल पानी की दूसरी पानी मेरे भाई को अच्छा फैंसी टैल पावनी है या दूसरी टैल पावनी है सानू पता तू बेफिक्र हो जा। एक मशीनी होंदी है एक मशीनी टैल होंदी एक होंदी बट्ठे दी बनी हत्थां दी टैल होंदी टैल केड़ी पावनी है फैंसी पावनी दूसरी पावनी है ते कमरा एक दिन दे विच छत तैयार गारंटी होएगी कमरे दी छत चोवे ओदी गारंटी होएगी क्यों जी गारंटी होएगी ना जेड़ा भी कोई काम करो ओदी गारंटी तो होनी चाहिए। मिस्त्री उत्ते बैठ के गल्ला बातां सुनदा गारंटी होएगी भाई जी इंशाल्लाह। ते कितनी देर इस काम हो जाना यार काम होंदा है टीयर गाडर से तो टैल बीड़ो हां ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੜੀ ਉਤਾਰੇ अच्छा ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਕੀ ਪੈਣੀ हां ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਟੈਲ ਲੱਗੇਗੀ अच्छा ਹਨੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰੋਟ ਕਰ ਦੇਗੀ
2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ 3-4 ਵਜੇ ਫਾਰਗ 3-4 ਵਜੇ ਜੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਪਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਖਾ जी टेंशन नहीं लेनी भाई सुगरा किधर भाग गई है कोई अर्ज अच्छा मेरे भाई को इस चीज का तजर्बा नहीं है ना ये चीजें कैसे खरीदी जाती ये खरीद भी ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦਿਸਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तो जब ਸੀ ना ਉੱਥੇ ਰਹੀਮ यार खान ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ नहीं ਰਹੀਮ ਯਾਰ कभी साथ में होंगे ना ਖਾਂ ਵਿੱਚ तो फिर कोई मसला नहीं सामान ले आएंगे बिल्कुल जी अब्दुल्ला शाह ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੋਲ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦ ਜਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਗੋਲ हाँ जी हाँ जी हाँ। ਕਵਾਲੀ ਕਬੂਲੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ आजकल मशीन से भी टाइल बनती है क्या हमें तो बस यही पता है कि हाँ ये मशीन वाली टाइल बन रही है जी वो भाई नाल उसन ना तू जाके सामान लै उसन जी कोई भी ऐसा मसला नहीं है बाजी सोरा बतूल तुसी टेंशन ना लवो कितने गार्डर होने ने कितने टीयर होने ने कितना कमरा लम्मा है ये तुसी उन्होंने को फरमाइश वगैरह पूछ लवो अगर ये मिस्त्री की खिदमात हासिल करनी है तो रहीम यार खान ये जाके छत पा के दे के थानू इक्के दिन नाल छत पवेगी 2-3 दिन नहीं लगते टेंशन ना लवो भाईजान साथ मोहम्मद खान को भी ले जाना मोहम्मद खान नहीं ये अमीन ही जाएगा मोहम्मद खान का मैं वादा नहीं करता मोहम्मद खान आजकल मेरे नाल वीट रहा है शौकत अपना शौकत भट्टी साहब मोहम्मद खान का कोई वादा नहीं है अमीन चला जासी छत पा के एक दिन वापस बाजी शुक्रा बतूर साहब किधर चलिए गई हो कोई तक वार जवाब दो मेरी आवाज आ रही इतना थोड़ा पानी तो दे गया हाँ दुनिया बनाने वाले किना दी महफल ये कौन है सुन्नी है कि देवबंद है सुन्नी है ये अंदा पिया है पीर यूसुफ गिलानी मुल्तान वाला नक्शबंदी अच्छा अच्छा देवबंद है नक्शबंदी नहीं नक्शबंदी देवबंद नहीं है देवबंद नहीं और बंदे जी जी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जी बिल्कुल मोहम्मद खान को क्या हुआ भाईजान आपके साथ जी मैनू तो कोई पता नहीं लगा कोई दसना तो पता लग गया भी मेरे नाल की हो गया कोई दस से भी तो फिर पता लग गया ना मैनू कोई नहीं पता भी की हो गया मेरे नाल की मसला बनया नंबरदार जरा ना पुराइयां गात गात के आ वेखो जी उनकी छत के बराबर ना छत के बराबर आ पुराई वेखो आ नहीं है थले वेखो बंदा शक नहीं कोई डिगे तो बंदे गिट्टा निकलिया पिया कितने बाज पई बाजी सुगरा बिल्कुल शुक्रिया की कोई गल नहीं है तुसी जे ते अगर खिदमात हासिल करूँ तो ऐसी कोई भी गलबात नहीं मिस्त्री चला जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इंशाअल्लाह फिर करते हैं कुछ ये सैलाब वाला अभी थोड़ा खतरा बना हुआ है नहीं सैलाब तो खत्म हो गया सैलाब पानी उतर गया बस सीवरेज का निज़ाम नहर में होना चाहिए नहर साढ़े गंवा लिया लेकिन सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है सीवरेज है नहीं बंदा करे आपका चक तो शहर के बिल्कुल करीब है साडा चक शहर तो बिल्कुल करीब है पिंड बड़ा जरा ना कदीम बड़ा पुराना भी है मिंट कुमरी बड़ा पुराना है साही साइयां दी हुकूमत आई उदो जो पिंड साहीवाल
آپ کا بالکل جس طرح وال جڑا ہے یہ شہر جڑا قریب ترین بھی ہے. اجازت لگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یار زندہ صحبت باقی جیندے رہتے ضرور ملاقات ہوتی رہے گی کیونکہ میں خیال ٹی وی واسطے ویڈیو بنانی ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. سارے دوستوں نے گزارش ہے کہ ضرور انہوں وزٹ کر لینا. اللہ کریم تھوڑی جان دا تھوڑے ایمان دا بھلا کرے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ رات 8 بجے دوبارہ کوئی نئی گل بات لے کے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. میرے دوست ہمیشہ واسطے پائندہ.